जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام جی सर मुझे क्वेश्चन पूछना था कि सबसे पहले जो अगर हम मिशन जब समझ जाते हैं और हम किसी को जब कन्वे करते हैं तो हमें सबसे पहले कह दिया जाता है कि आपका दिमाग खराब है, ठीक है? तो वो तो फिर हम इसको अपने होम बेस पर कैसे इम्प्लीमेंट करें? क्योंकि सबसे पहले हमें अपने घर में इम्प्लीमेंट करनी होती है चीज़ों को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात, एक दफ़ा आपने बात की थी चिंगारी जब 1 फुट पड़ती है तो इंशाल्लाह उसको फिर अल्लाह ताला मतलब रोशनी बनाता है। लेकिन जो हालात है अभी, तो वो तो ऐसा लगता है जैसे अपने अंदर की चिंगारी को चारों तरफ की हवा ने बस दबाया हुआ है। तो ऐसी सूरत में कैसे चिंगारी को बचा के रखें? क्योंकि जब किसी इदारे से जुड़ना चाहते हैं, किसी और जगह अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अकेले तो नहीं कर सकते, तो वैसी सूरत में फिर वहां भी उसी लेवल पर पॉलिटिक्स नजर आती है, फिर वहां से दिल घबरा के वापस आ जाते हैं। तो सर बेसिक हमारा क्या होना चाहिए, इनिशिएटिव हमारा क्या होना चाहिए एक होम लेवल पे? देखिए, बात बहुत आसान सी है। ये तो पहला टैग है, जो पहला टैग है जो आपको लगेगा वो यही है कि दिमाग खराब है। ये आपका नहीं लगेगा खाली टैग। आप क्या समझ रहे हैं? आप जरा सीरा में जाएं और सीरा में ये बताएं नबी अस्सलाम के ऊपर पहला टैग क्या लगा था। सोचें। आपका नाम क्या था? उरूज? जी बिल्कुल ऐसे ही कहा गया था कि ये अपने जी, बाप दादा के खिलाफ जा रहा है और तो नहीं, एक नया लफ्ज दीन बोला लेकर था आ रहा नबी अस्सलाम के है। खिलाफ, मजनून। नाउजुबिल्लाह, एक लफ्ज बोलते हैं उसे मजनून बोलते हैं, ठीक है, कि ये दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, नाउजुबिल्लाह। यही कहते थे ना। जब भी गंगा के उल्टी तरफ मुंह करेंगे तो ये तो होगा, बिकॉज एबनॉर्मेलिटी को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती तो फिर वो नॉर्मेलिटी ना कहलाती। नॉर्मल वही लोग होते हैं ना, ज्यादातर होते हैं, तो ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं। सो यू नीड टू बी द फर्स्ट गाय, एंड द फर्स्ट गाय इज द गाय हु गेट्स ब्लडी। उसको खून, उसका खून, वो खून खून होता ही होता है। ज़्यादा थपेड़े लगते हैं आप बाकी सबके, आपके आपको इतने फोर्स से चली हुई आ रही है पूरा जत्था। आप अकेले खड़े हो जाएंगे तो ऊपर से रौंद के नहीं गुजरेंगे आपको। तो खाए ना जख्म। किसने कहा है आसान काम है इस्लाम? किसने कहा आपको? किसी ने कहा तो नहीं है कि इस्लाम इज द इजियर वे आउट? डिड एनीवन टेल यू दैट? बड़े काम करना और आसान काम करना एक ही काम है, एक ही बात है। किसी ने बताया तो नहीं आपको? मैं आपको ये बता दूं आपको कि कोई ये कह दे कि आपका दिमाग खराब है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है कि आप सही विजन आपने बना लिया। मगर कोई अगर के ये ना कह रहा हो कि आपका दिमाग खराब हो गया, तो ये इंडिकेटर पक्की बात है कि आपने सही विजन नहीं बनाया हुआ। ओके, ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि क्या पता आपका बाकी विजन वीक हो, गलत हो, तो लोग कह रहे हैं दिमाग खराब है। मगर अगर आपने बाकी लोगों को खुश करने के लिए विजन बनाया तो लोग कहेंगे क्या जीनियस आदमी है यार। ओके, सो ये आप मेरा जुमला बार बार, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, बार बार सुनने ताकि आपको पता चले कि इफ नो वन इज टेलिंग यू दैट यू आर हैव लॉस्ट योर माइंड, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर विजन। ओके, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपका नाम क्या है? उजाला? जी, उरूज। उरूज? उरूज। सर तो हमारा बेसिक इनिशिएटिव क्या होना चाहिए ऐसी सूरत में? हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी मरने की चाहिए? तैयारी सबसे पहले। कि मतलब क्या होगा? उजाला नहीं, उरूज क्या ना। कितनी उम्र है आपकी? जी 32। हाँ, तो बस आप तैयारी पकड़े, जवानी में मर सकती हैं आप। कोई मसला तो नहीं है इंशाल्लाह। मरने में। अल्लाह का नाम लेंगी, नबी इस्लाम के काम करेंगी, तो फिर मौत जल्दी आ सकती है ना, पता ना आपको? जी बिल्कुल। हाँ, तो बस ठीक है। जो बंदा मरने से तैयारी कर चुका हो, आपकी को मैं आपको बता नहीं सकता आपकी सोच है किस लेवल के ऊपर लोग ताबे होते हैं आपके आगे। आसानी हो जाती है, लोग आपकी आपसे इंस्पिरेशन लेना शुरू कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएंगी तो मर जाए, एक बंदा और मर जाएगा, वरना भी तो मरना ही है आपने। आपने क्या 5,000 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हुए हैं आप? 30 नहीं तो 50 साल बाद आपने अल्लाह हाफिज होना ही होना है। अब आप, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, चेस अ हैप्पियर डेथ, डोंट चेस अ हैप्पी लाइफ। वरना हर एक को खुश कर करके हैप्पी लाइफ मिलती है और वो कभी भी नहीं मिलती। इंसान नहीं खुश होता, इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। अपने शोहरों को, अपनी बीवियों को खुश करना बंद करें, ये कभी भी खुश नहीं हो सकते। भाई एक महीने के लिए खुश होंगे, अगले महीने के लिए आप ही के खिलाफ होंगे। अल्लाह को खुश करें, बाकी सब लोग खुश ना खुश की साइकिल में रहते ही रहते हैं। कभी इनको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये आपके साथ हो जाएंगे, आपके साथ खड़े होकर रो रहे होंगे, खुश तब भी नहीं होंगे, आंसू तो निकलेंगे। मैं वो कैसे बताऊं? जब भी आप किसी भी ऐसे बंदे को देखेंगे जो अल्लाह के काम और बड़े कामों की तो जा रहा है, तो जख्मी हुआ होगा, कह के तो नहीं मार रहा होगा बैठ के।
زخم چاٹ رہے ہو اپنے کسی درخت کے نیچے اکیلا بیٹھا ہوا راتوں کو. میں وہ کیسے بتاؤں کیا کیا لڑائیاں چل. ابھی میں آپ کو دور رہے آپ میری ٹیم کی بات بتا رہا ہوں. صرف اور صرف اونچے سر میں میٹنگ ہوتی ہے, پینک اینزائٹی ہو رہی ہے. اور اونچے سر میں میٹنگ کیوں رہی ہوتی ہے؟ پیشنیٹ ہے سارے, ہر بندہ ویژنری آیا ہوا اکٹھا ہو گیا ایک دوسرے. مجھے جتنی ڈانٹ سی ای او سے پڑتی ہے آپ کو میں بتاؤں, اور میرے اپنے سبارڈینیٹ بھی سنا دیتے ہیں مجھے. So why wouldn't they? You think I mind that? No, I love that. You know why I love that? اگر پیشنیٹ ہی نہیں ہوگا تو غصہ کہاں سے آئے گا؟ یہ جو لوگ غصہ نہیں نہ کرتے اور بڑے کام اینڈ کلیکٹیو چل رہے ہوتے ہیں آگے, I don't really believe in them. I mean, I understand why would they do that. But بھیا آپ اگر ایموشنل نہیں ہیں اس میرے ویژن کے بارے میں تو آپ راتوں کو کیسے اٹھیں گے, دنوں کو کیسے اٹھیں گے؟ آپ اس وقت کب اٹھیں گے جب آپ کے آرام کا وقت ہوگا. تو لوگ جس نے مرضی آپ کے خلاف ہوں, یہ نہ انڈیکیٹر صحیح ہونے کا یا غلط ہونے کا, مگر اگر لوگ آپ کے خلاف نہیں ہیں تو یہ انڈیکیٹر ضرور ہے کہ آپ صحیح کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. سو سوری, دیٹس ہاؤ مشن اینڈ ویژن. مشن بگ موومنٹس آر اسٹارٹڈ بائی the core rebellion in the individual who knows کہ یہ سارا کا سارا معاملہ میں صرف اس لیے نہیں کروں گا کہ لوگ کر رہے ہیں. اوکے, اور خاتون ہونے کے ناطے تو آپ پہ 10 گنا زیادہ تکلیف آنی ہے. اب تو پاکستانی خاتون ہے اوپر سے. نہیں سر, I'm sorry but you're in for a lot of pain. Get ready to be hurt. ہاں یا انشاءاللہ تکلیف آنے دینا. کس نے آپ کو, دیکھیں جب آپ بائی ڈیزائن تکلیف کے اوپر ہونا تو پھر تکلیف بھی اس لیول پہ نہیں لگتی آپ کو. لوگ حیران آ جائیں گے کہ یار تجھے تو وہ چیزیں اثر ہی نہیں کر رہی, ہم تو تجھے سائیکولوجیکل ایموشنل ابیوز کر رہے ہیں اور تم مسکرا رہی ہے آگے سے. ٹھیک ہے. سو اٹس تب آپ کو پتہ چلے گا. تھوڑے مسلمانوں کو, ایون غیر مسلم کو بھی یہ بات پتہ ہے. ایسے ایسے معاملات پہ مسکرائے ہیں بڑے بڑے لیڈر, ان کی سمجھ آ رہتی ہے بھائی. بلیور آف دا ویژن ہے, اس کو پھر دنیا نہیں تنگ کرتی. وہ دنیا کی تنگی میں پھر وہ تانے اس کو لگتے ہی نہیں ہے, اس کو تصحیح آواز ہی نہیں آتی. اثر دور کی بات ہے. گیٹ بیزی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں خاتون ہے اس لیے آپ کو پتہ چلے گا, آپ کے توسط سے سب کو بتاتا ہوں. آپ کو جب آپ باہر, کس شہر میں آپ؟ سر میں قطر میں رہتی ہوں. چلیں, آپ کو تو کم, آپ پاکستانی ہیں, انڈین ہیں آپ؟ جی انڈین. آپ انڈین ہیں. کس شہر سے ہیں آپ؟ جھارکھنڈ, رانچی. جی, تو اب جھارکھنڈ میں نا جب آپ باہر نکلتی ہیں نا لڑکی, غور سے سمجھیں, آپ کو تو ماحول پتہ نا ادھر کا, جی, تو اس کو کیا دقت ہوتی ہے؟ سارے کے سارے لوگ اس کو دیکھ رہے گھر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کون ہے لڑکی, ناپ تول چل رہی ہوتی ہے پاکستان لڑکوں کی, آدمیوں کی. مگر آپ یہ, اور یہ تنگی ہوتی ہے لڑکی کو, باہر جانا کیوں مصیبت ہے ایک لڑکی کے لیے؟ باہر آدمی گھورنا شروع کر دیتے ہیں, ہر چیز مائکروسکوپ نہیں تو ٹیلیسکوپ لگائی ہوتی ہے. یس, جھارکھنڈ میں پتہ نہیں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں. جی جی بالکل, اسپیشلی جب آپ ابایا کر رہے ہوتے ہو تو پھر ویسے ٹارگیٹ ہوتے ہو آپ. یا آپ ابایا نہیں بھی کرتی تو پھر تو زیادہ نظریں آپ پہ ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, پھر تو درزی کی طرح ناپتے ہیں نا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے, اور آپ کے تھرو سب کو پتہ چل جانی چاہیے. اگر آپ شاور میں ہو نا اور آپ کا بچہ چھت سے گر جائے یا سیڑھیوں سے گر جائے, اور آپ کے پاس ایک تولیہ ہی ہو, خالی تولیہ باندھ کے آپ باہر آئیں گی, خاتون کی بات بتا رہا ہوں, اور بچہ خون میں لت پت ہوگا تو آپ اپنے ڈیزائنر کپڑے نہیں ڈھونڈیں گی, آپ اس تولیے میں بھاگیں گی اسپتال بچے کو لے کے. ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ بھول جائے گا کہ پورا جھارکھنڈ آپ کو دیکھ رہا ہے, کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ پرپز ہوگا کہ بچے کو اسپتال پہنچانا ہے میں نے. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. یہ ہوتے ہیں ویژنری لیڈرز. ان کو دنیا کی آوازیں اور نظریں بند ہو جاتی ہیں ان کے آگے سے. ان کو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ میں نے یہ چیز یہاں تک پہنچانی ہے, ان قوم کو یہاں تک پہنچانا ہے. ان لوگوں کو فکر فاقہ ختم ہو جاتا ہے کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, کہ مجھے پاگل کہہ رہے ہیں یا مجھے کیا کیا ٹیگ لگتے ہیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں, مجھے جو میلز آتی ہیں, مجھے ویمنائزر کی میل آتی ہیں, مجھے زانی کی میلیں آتی ہیں, مجھے نارسسسٹ کی میلیں آتی ہیں, مجھے پیسے کھانے والے کی میلیں آتی ہیں. مجھے ہر بندہ مجھے اپنے اپنے ٹیگ لگاتا ہے. آپ کبھی دیکھے تھے مجھے میرے میل باکس کو دیکھیں آپ, ہر بندہ کوئی I will love you forever, I will die for you, میرے بچے تک لے لو, میرے بچے لے لو, خدا کا واسطہ میرے بچے لے لو, یہ مائیں مجھے دے. اور دوسری طرف یہ بھی آ رہا ہے کہ تو صرف پیسوں کے لیے کام کر رہا ہے, تو عورتوں کے لیے کام کر رہا ہے. اور مجھے وہی والے سیرہ میں پڑھی ہوئی ہیں, میرے نبی علیہ السلام کی سیرہ کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کو بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں لوگ.
نبیوں کی تو کیا بات کرنی نا, نبیوں کی کیا بات, عام سے لیڈر کے, یہ جناح اور گاندھی کی بات کر رہا ہوں, انسان, عام انسان, نیلسن منڈیلا, یہی والے الزام لگتے رہے ان کو اوپر بھی کہ یہ پاگل ہے, لٹرلی لونیٹک آف ساؤتھ ایشیا. کون؟ محمد علی جناح. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بکنگم پیلس میں میمو شائع ہو رہا ہے. ٹائم میگزین کا کور دیکھیں آپ, جس پہ جناح صاحب ٹائم میگزین کے کور پہ آئے ہیں, دیکھیں نیچے لکھا کیا ہوا ہے اس کے. ہر بندے پہ یہ الزام لگیں گے کہ لونیٹک ہے, پاگل ہو گیا, بالکل ہی از لاسٹ اٹ. ہر کریکٹر سے, ابھی میری کریکٹر اسیسینیشن ابھی شروع نہیں ہوئی, ابھی پبلک میں آؤں گا, مشہور ہوں گا تو کریکٹر اسیسینیشن بھی شروع ہو جائے گی, 5-7 افیئر بھی نکال لیں گے میرے لوگ. ہر جگہ سے ہر بندہ وار کرے گا, بیکاز پیپل وانٹ ٹو آبجیکٹ ٹو کہ یہ گنگا الٹی کیوں بہانا چاہ رہا ہے, ہماری ساری لائف ضائع کر رہا ہے. کیسے لائف ضائع ہوتی ہے ان کی, کہ ہم 50-50 60 70 سال کے ہو گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ غلط تھا, تو ہم نے تو نسلیں ٹرین کی ہیں پیچھے. ہم سب 2 نمبر بے وقوف احمق ثابت ہو رہے ہیں اس کے سامنے. اس ایروگینس کے اندر آ کے وہ لیڈر کو پکڑ لیتے ہیں کہ جو صحیح بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو. So this problem needs to be solved. اور اگر ایک لڑکی کر رہی ہے تو سلام ہے آپ کے اوپر, آدمی شرم کے مارے بڑے کام شروع کر دیں گے اگر ایک لڑکی اپنی کم طاقت کے باوجود مسل دکھا رہی ہے تو. اور کوئی جینڈر بائسڈ نہیں ہے نا اسلام میں, اور نہ لڑکیوں کو بھی کوئی قبر کا کم عذاب ہوتا ہے, یا آخرت میں تو دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, کیونکہ جینڈر کارڈ یہاں پہ کھیلتی رہی وہاں پہ چلے گا نہیں, تو آپ پہ تو زیادہ بڑا کڑا امتحان ہو سکتا ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ایسے نہیں اجالا کرنا اپنے اندر. آپ کا نام اجالا نہیں ہے, عروج, اجالا کرنا ہے آپ نے. میں بار بار کیوں اجالا میرے ذہن میں آ رہا ہے, حالانکہ لسٹ میں ہے نہیں کوئی. سو یو نیڈ ٹو بی دا فرسٹ ڈراپ آف دا رین. آئی ایم سوری, اسلام کا تقاضا ہی یہ ہے کہ بارش کا پہلا قطرہ آپ ہیں. بارش روک دی گئی ہے, قرون اولا بارش پوری کی پوری برسا رہے تھے. اب ہمارے پاس پچھلی 30-50 نسلوں سے قحط ہے, بارش کا انتظار کر رہی ہے پوری کی پوری نسلیں. کون؟ جو آگے پیدا ہونی ہے ابھی. روز آپ کے بچے, ان کے بچے, ان سے آگے بچے, میرے بچے, ان کے آگے بچے ویٹ کریں. کون؟ کس چیز کا؟ کہ بارش ہو رہی تھی پیچھے, فصل زرخیز ہونی تھی, ہریالی ہونی تھی, آگے نور آنا تھا اللہ تعالیٰ کے نیچے. نہیں, ہم نے بھی بس وہی جو چلتا آ رہا چلاؤ بھائی بس. تو خیر ہے, پاگل ہی مشہور ہو جانا تو ہو جانے مشہور. سمجھ لیں کہ 100 سال بعد کتابیں لکھی تھی کہ کچھ پاگلوں کی بھی تعداد آئی تھی, ایک خاص آبادی آئی تھی پاگلوں کی انڈیا پاکستان میں. اللہ شروع ہو گئے تھے اچانک, بڑے بڑے مشن بنائے. تو آنے دیں, دیکھتے ہیں جن کی چلتی ہے ہماری چلتی ہے, دیکھتے ہیں کس کی چلتی ہے آگے. ٹھیک ہے, وی آر the people of the book, we're going to refer to the book. ایک بھی لیڈر نہ انڈیا میں ایسا ہے نہ پاکستان میں ایسا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور قرآن سے ویژن دیتا ہو. نہیں, ایسا کوئی بھی نہیں ہے. سوری, پڑھتا ہی نہیں ہے قرآن, پڑھنا ہی نہیں آتا. پڑھتے تو دور کی بات ہے, ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا, سمجھنا تو دور کی بات ہے. رومی کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے اپنے آپ کو لیڈر اور مسلم فلاسفر ثابت کرنے کے لیے, اور رومی کی بھی رومانٹک قسم کی ایک انٹرپریٹیشن نکال کے اپنے آپ کو فلاسفر مان رہے ہوتے ہیں. اقبال کے 4 شعر یاد کر لیے اور لیڈر ہو گئے سارے. So Ujala, Rooj, you are that first drop of the rain. اور جو عورت کو اللہ نے آپشن دی ہوئی, آدمی کو نہیں دی ہوئی, آپ کے اندر اللہ نے رحم کی فیکٹری رکھی ہوئی ہے. ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں, ہم پہ 100 تقاضے لگتے ہیں کہ یار نان نفقہ چل, جا کے پتھر توڑ, جا کے فیملیاں پال, یہ بہانا لگے گا. آپ کی ایمپتھی کی بنا کے اوپر اگلی نسل نے پلنا تھا, ایمپتھی زیرو کر دی. جتنی اب عورت سیلفش ہو گئی, شیطان کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے کامیابی ابلیس کی, کہ عورت کو سیلفش کر دیا. حیرت ہے, آدمی سیلفش ہو سکتا تھا 100 بہانے, عورت جو اللہ نے بنائی رحم کے اوپر ہے, کرتی رحم ہے, وہ سیلفش ہو گئی. تو پھر تو زیادہ ضرورت ہے نا. قحط چھوٹی سی بات ہے, زمین چٹک چکی ہے, عروج زمین چٹک چکی ہے, خدا کا واسطہ ہے بارش ہو جانی چاہیے.